بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیزو، ہم آج یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید مناتے ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی عید ہے، خوشی کا موقع ہے۔ ہمارے ایمان کو آج کی عید اور تقویت دیتی ہے کہ یسوع مسیح نوشتوں کے مطابق دنیا میں آئے، نوشتوں کے مطابق یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے، نوشتوں کے مطابق یسوع مسیح جی اٹھے، اور نوشتوں کے مطابق یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کا گہرا تجربہ کیا۔ بے شک یہ تربیت 3 سال کی ہے، لیکن یسوع مسیح نے 3 سال میں اپنے شاگردوں کو اہم باتیں بتائیں، اور وہ اہم باتیں یہ تھی کہ جو بڑے بڑے فلاسفرز اور بڑے بڑے لوگ جو نہ سمجھ سکے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں علم کی، تو یسوع مسیح سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یونان کے بڑے بڑے مفکر، عالم، ارسطو ہو، افلاطون ہو، ان کے پاس بڑا علم تھا، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، لیکن خدا کی محبت کو نہ پہچان سکے، خدا کی موجودگی کو نہ پہچان سکے کہ خدا کس طرح سے اپنی محبت میں، اپنے پیار میں لامحدود ہے۔ یہ شاگرد جنہیں یسوع نے چنا، یہ عام ماہی گیر تھے، عام روزمرہ کی زندگی کے کام کرنے والے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یسوع کون ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ یسوع نوشتوں کے مطابق اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ یسوع نے نوشتوں کے مطابق دکھ بھی اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، اور سمجھ گئے کہ یسوع کے نوشتوں کے مطابق یسوع جی اٹھے اور آسمان پر اٹھائے گئے۔ جو یہ سمجھ گئے کہ خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب شاگرد اس قابل ہیں کہ وہ اسی پیغام کو اب لے کے جائیں گے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص بات یہ بھی بتائی، اور وہ ہم دیکھتے ہیں مبارکبادیوں میں، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو وہ تعلیم بتائی جو عام استاد یا اس وقت کے بڑے بڑے عالم وہ یہ تعلیم نہ سکھا سکے۔ مثال کے طور پر جیسے ہے، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں۔ روح کے غریب کا مطلب یہاں پر حلیم ہے، فروتن ہونا ہے، عاجز ہو جانا ہے، دوسروں کی خدمت کرنا ہے، اپنا تکبر ختم کرنا ہے، اپنی میں ختم کرنی ہے، جس کا یسوع مسیح نے بہت دفعہ ذکر کیا کہ خود انکاری کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ شخص جو خود انکاری کرتا ہے، جو حلیم ہے، فروتن ہے، وہ ہی کامیاب ہوگا۔ کامیابی کے کیونکہ ہمارے درمیان یا ہمارے پاس مختلف معیار ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے وہ شاید بڑا بااثر ہوگا، اور اس وجہ سے ساری دنیا پیسے کے پیچھے پڑتی ہے۔ بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے ہو سکتا ہو، دھوکے بھی دینے پڑے تو بھی دے سکتی ہے، کسی کو مارنا بھی
पड़े तो भी मार सकती है और मारते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जितना भी पैसा हो, अगर बंदे के अंदर हलीमी ना हो, फरोतनी ना हो, जो यीशु ने अपने शागिर्दों को पहले सबक में सिखाई, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम देखते हैं आजकल जो शादियां भी हो रही हैं, लोग हो सकता है कि लड़की को जहेज़ में हो सकता है मकान दे दें और लड़के को हो सकता है कार मिल जाए, लेकिन हो सकता है एक हफ्ता भी ना रह सकें। उनके पास दौलत बड़ी थी लेकिन हलीमी और फरोतनी ना थी, हलीमी और फरोतनी ना है। और हलीम और फरोतन ना होने की वजह से वो एक दूसरे की ना बर्दाश्त करते हैं, ना एक दूसरे की सुनते हैं, ना एक दूसरे की बात मानते हैं। तकब्बर, दोनों के पास तकब्बर है कि मैं भी ये हूँ, मैं भी वो हूँ। अजीज़ो, इतना बड़ा घर भी हो, एयर कंडीशन भी लगा हो, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान ही ना हो, या एयर कंडीशन लगा हो तो नींद ना आए, और इधर कार भी हो और अकेला बंदा चला रहा हो और उसका साथी जो है वो किसी और के पास चला जाए, तो ऐसे क्या है? यीशु मसीह ने शागिर्दों को बताई बात कि हलीम जो होगा, जो रूह का गरीब होगा। लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत बहुत कुछ है, खुदा ने बड़ा दिया है, लेकिन वो बड़े हलीम हैं, बड़े फरोतन हैं, हर एक इज़्ज़त करते हैं, ताबेदार हैं, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते, वो अपनी हद में रहते हैं। यीशु मसीह ने शागिर्दों को बताया, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, जिनके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं, कोई गिराने की किसी को बात नहीं। ये लोग कभी जत्थे बनकर इधर या उधर नहीं बैठते कि हम इसको गिराएंगे या उसको गिराएंगे, उसका बुरा हाल करेंगे और उसको उठने नहीं देंगे, ये कोई बात नहीं है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, जो सुबह उठते हैं अपने पाक दिली की वजह से खुदा की तारीफ़ करते हैं, हर एक की इज़्ज़त करते हैं, हर एक का एहतराम करते हैं, और किसी के लिए अपने दिल में कोई बोझ नहीं रखते। वो ये जानते हैं कि खुदा खालिक है, खुदा ने उसको इज़्ज़त दी है, खुदा ने मुझे भी इज़्ज़त दी है, मैं अपना काम करता जाऊंगा, वो अपना काम करते जाएंगे, और यही पाक दिली है, साफ़ दिली है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों को भेजते हैं कि जाओ, जाकर सारी खिलकत को हर जगह जाकर अंजील की मुनादी करो। और ये तालीम जिसका मैंने अभी जिक्र कर रहा था, उसी को हम देखते हैं कि यीशु मसीह शागिर्दों को बताते क्या है। यीशु मसीह शागिर्दों को बताते हैं कि जाकर सारी खिलकत को अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा पाए वो निजात पाएगा। यानी तुम्हारा काम कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना किसी को ज़बरदस्ती तालीम देनी है, ना किसी को ज़बरदस्ती बपतिस्मा देना है, ना कोई यहाँ पर डंडा होगा, ना बंदूक होगी, ना तलवार होगी, कुछ नहीं होगा। और लिखा आखिर में, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, और उसका तुमसे कोई काम नहीं, उसका काम मुझसे है। तुमने ना मायूस होकर उसको मारना है, ना कोई बुरा भला कहना है, तुम अपना काम करते जाओ। जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मुजरम इसलिए ठहराया जाएगा क्योंकि उसको तालीम तो दी गई है, उसको बताया तो गया है, लेकिन वो नहीं माना तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो खुदा इसका हिसाब लेगा। अज़ ये शागिर्दों के पास एक बड़ी फ्रीडम थी। फ्रीडम ये थी, आज़ादी ये थी कि उन्होंने बीज बोते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, ना किसी से लड़ाई करनी है, ना झगड़ा करना है, ना किसी को ज़बरदस्ती तालीम सुनानी है, और ना किसी को ज़बरदस्ती मसीही करना है। ये बात थी। और हम देखते हैं कि इसलिए बताया गया, जैसे इर्मिया नबी खुदा का कलाम सुनाता है और एक दिन आकर गिला करता है कि खुदा मैंने तेरा कलाम सुनाया, और कुछ लोग हैं जिन्होंने तेरे कलाम पर अमल ही नहीं किया, गिला शिकवा करता है। खुदा कहता है कि इर्मिया तेरा काम नहीं, तुझे मैंने जो काम दिया वो यही है कि तू मेरा कलाम लोगों को सुना। जो सुनेगा ठीक है, जो नहीं सुनेगा उसका हिसाब मैंने लेना है, तूने नहीं लेना। ना तूने मायूस होना है, तूने अपना काम वफादारी के साथ करते जाना है, ना रुकना है, ना ठहरना है, ना मायूस होकर परेशान होकर बैठना है।
تو نے اپنا کام کرتے جانا ہے، حساب کتاب لینا میرا کام ہے۔ جو یہ شاگرد اب بالکل تیار ہیں، یہ دنیا میں نکلیں گے، اور یسوع مسیح نے ان کو ایک خاص بات بتائی ہے کہ دنیا کے آخر تک ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ بھی بتایا، وعدہ بھی کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بھی بتایا کہ تم جب جاؤ گے مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن تم نے ڈرنا نہیں ہے، چلتے جانا ہے۔ یسوع مسیح نے ان کو یہ بھی بتایا کہ تم پھر نئی زبانیں بھی بولو گے، نئی زبانیں بولو گے، بیماروں پر ہاتھ رکھو گے وہ شفا پائیں گے۔ یسوع مسیح نے ان کو یہ بھی ایک خاص روحانی قوت بخشی کہ تمہاری زبان بھی بدل جائے گی، اور تمہاری زبان ہی ہے جس سے معجزے بھی ہوں گے، زبان ہی ہے۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ یہی زبان جس شخص کو بھی اس کی سمجھ آ جائے کہ خدا کی زبان خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بنیادی طور پر زبان ہی کی تربیت کرنی ہے، زبان ہی کی، زبان کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے۔ ہم نے دنیا میں جو سیکھا، آپ نے بھی سیکھا، میں نے بھی سیکھا، جب میں بھی چھوٹا تھا میں نے بھی یہ کئی دفعہ محاورات سیکھا اور سنا کہ بچے کو سونے کا لقمہ دو اور شیر کی آنکھوں سے دیکھو۔ جب بڑا ہوا تو اس پر سوچا کہ بچے کو لقمہ، سونے کا لقمہ دینا اور شیر کی آنکھ سے دیکھنا، یہ ایسے ہی ہے کہ بچے کو آپ حلوہ پوڑی بھی دیں اور اس کو شیر کی آنکھ سے دیکھیں، وہ تو حلوہ پوڑی کھا ہی نہیں سکے گا، اس سے تو حلوہ پوڑی نگلے گی نہیں۔ دونوں میں بڑا تضاد ہے، بڑا فرق ہے۔ اور آج دنیا میں بے شمار بچے ایسے ہیں، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ان بچوں پر، کئی دفعہ ترس بھی آتا ہے جن بچوں کو سونے کا لقمہ دیا گیا اور ان کی کوئی تربیت نہ کی گئی، ان کی تربیت نہ کی گئی، ان کو کھانے پینے کی ساری چیزیں دی گئیں، جو مانگا وہ پہننے کو بھی دیا گیا، سہولتیں سب دی گئیں، لیکن بے شمار دنیا میں آج بھی بچے ہیں، ایسے خاندان ہیں جنہوں نے بچوں کی تربیت نہ کی۔ اور ان بچوں نے کیا سیکھا؟ ان بچوں نے بھی یہی سیکھا کہ کسی کی عزت نہیں کرنی۔ اور حال ہی کی بات ہے، ایک جگہ پر ایک سروے کیا گیا، سروے میں بچوں سے پوچھا گیا کہ بچوں تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک ماں باپ تھا، وہ دونوں ہی بڑے محنتی تھے، لیکن دونوں پیسے کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ہم نے پیسہ بہت کمانا ہے، پیسے کے پیچھے لگے رہے۔ تو ان کا بچہ اسکول میں پڑھتا تھا، اور یہ بچہ وہ گھر میں دیکھتا تھا کہ کئی دفعہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور باپ ہو سکتا ہے فون پر لگا رہے، اور باپ سے پوچھے کہ وہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بزنس وہاں سے فون آ گیا تھا۔ تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیسے کو کیا کرنا کہ بندے کے پاس یہی آزادی نہ ہو کہ بندہ کھانا کھا سکے، وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، وہ کھانا کھا رہا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سب نے کھانا کھا لی، اس کا کھانا ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ تو جس کام کے لیے وہ کماتا ہے، رزق کے لیے، کھانے کے لیے، وہ کھانا بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو ترجیح ہے وہ پیسہ ہو گیا، ترجیح پیسہ بن گیا، اور اس کی اپنی لائف بھی ختم ہو گئی۔ اس کے سامنے پلیٹ کھانے کی ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اس کے پاس اس کے بچے ہیں، یہ گھر میں بیٹھا بیٹھا ہی بچوں سے الگ تھلگ ہو گیا، بچوں سے الگ تھلگ۔ اس بچے سے جب پوچھا گیا، سب بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم نے کیا بننا ہے، اس بچے نے کہا میں نے بڑا ہو کر موبائل فون بننا ہے۔ تو ٹیچر نے پوچھا، ٹیچر کو کیا پتا تھا اس بیک گراؤنڈ کا، ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا تم نے موبائل بن کے کیا کرنا ہے؟ بچے تو بتا رہے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں انجینئر بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے ڈی سی بننا ہے، جیسے بچے بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں ٹیچر بننا ہے۔ تو اسے پوچھا کہ موبائل کیوں بننا ہے؟ اس نے کہا موبائل کو میرا ابو ہر وقت پیار کرتا ہے، جیب میں بھی ڈالے پھرتا ہے، ہمیں ابو ہمیں پیار ہی نہیں کرتے، اور امی بھی، وہ بھی جب بھی ٹائم ملتا ہے وہ موبائل پر ہی بات کرتی ہے،
موبائل کوئی کان کے ساتھ بالکل لگا کے رکھتی ہیں، لیٹے ہوئے بھی وہ کئی دفعہ موبائل ہی سن رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ بچہ جب بڑا ہوا تھوڑا سا، اس نے بھی دنیا میں دیکھا کہ اگر قدر ہے دنیا میں تو پیسے کی ہے، انسان کی کوئی قدر ہی نہیں۔ انسان کی کیا قدر ہے؟ انسان کی کوئی قدر نہیں، انسان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس جو یہ باتیں جو آج ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں اور 2000 پہلے یسوع مسیح نے شاگردوں کو جو سکھائیں، وہ دیکھتے ہم کتنا فرق ہے۔ آج اس عید کے موقع پر ہم بھی دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا تم نئی زبانیں سیکھو گے۔ تو آج کے اس ماحول میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی زبان سیکھنی ہے۔ جو آج بھی ہم نے جیسے شاگردوں نے ہر جگہ گئے، شاگردوں کو ستایا گیا، شاگردوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، مقدس پولس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، لیکن انہوں نے ہر ایک کے لیے دعا کی، ہر ایک کے لیے دعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ شاگردوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ خدا محبت ہے، خدا پیار کرنے والا ہے، اور خدا اپنے پیار میں لامحدود ہے۔ اور یسوع بھی، شاگردوں نے یہ تجربہ کیا تھا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یسوع کا شاگردوں نے گہرا تجربہ کیا اور یسوع سے سیکھا کہ یسوع کیا ہے، یسوع کون ہے، یسوع سے ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ انہوں نے بھی یہ سیکھا کہ یسوع مسیح یہودیوں کے پاس بھی گئے، یسوع مسیح غیر یہودیوں کے پاس بھی، سامریوں کے پاس بھی، فنیکیوں کے پاس بھی گئے، جو شخص بھی آئے یسوع نے ہر ایک کو شفا بھی دی۔ عزیزو، شفا وہی دے سکتا ہے جو کسی کو پیار کرتا ہے۔ اس پیار میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ہو جس کو میں جانتا ہوں یا جو ہمارے رشتہ دار ہو، یہ نہیں بات۔ وہ یہودی تھا، غیر یہودی تھا، سامری تھا، فنیکی تھا، کوئی بھی تھا، کیونکہ خدا انسان کو پیار کرتا ہے۔ یسوع ہر ایک کو پیار کرتے تھے، اس لیے یسوع نے، ایک شخص آیا، اس کو کوڑ تھا، اچانک آیا، یسوع کو دیکھا، یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیک لیے اور یسوع کو کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے سکتا ہے۔ یسوع نے اس کی یہ عرض سنی اور یسوع نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ٹھیک ہو جا۔ اس کو ٹھیک ہونے کا حکم دے دیا اور لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا کوڑ جاتا رہا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے بنیادی بات کہ جس شخص کو یہ سمجھ آ جائے کہ خدا محبت ہے، خدا انسانوں کو پیار کرتا ہے، وہ کسی بھی کوئی بھی شخص ہو اس کو وہ پیار کرتا ہے، اور شفا کا تعلق پیار سے ہے، پیسے سے کوئی نہیں، شفا کا تعلق۔ لیکن جس شخص کے اندر کرختگی ہوگی، جس کے اندر کوئی کوہر ہوگا، جس کے اندر کوئی میل ہوگی، برائی کرنے والا شخص ہوگا، نفرت کرے گا، حسد کرے گا، وہ کیسے شفا دے گا؟ وہ شفا دے نہیں سکتا۔ تو شفا کا تعلق محبت، بنیادی طور پر محبت سے، یہ فری ہے یہ ساری۔ جس نے کہا ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا، وہ گھر چلا گیا۔ 38 سال کا بندہ وہاں بیٹھا ہے، اس نے کہا جی مجھے تو کوئی سنبھالنے والے، یسوع نے کہا چل تو بھی اٹھ کر ٹھیک ہو جا، وہ بھی چلا گیا۔ عزیزو، شاگردوں نے یہ سارا تجربہ کیا تھا، اس لیے یسوع مسیح ان کو بھیجتے ہیں، جا کر ساری دنیا میں اب انجیل کی منادی کرو۔ تو یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد یہ جو 40 دن تھے، بار بار اپنے شاگردوں کو ہی دکھائی دیے، شاگردوں کو ہی ہمت دلاتے رہے، کیونکہ یسوع کو پتہ تھا کہ اب میرا جو مشن ہے ان شاگردوں نے لے کے جانا ہے۔ یسوع بار بار انہی کو دکھائی دیے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اور عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت کی زبان تھی، یہ محبت ہے، پیار ہے، جس سے یسوع نے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی آج اپنی زبان کی تربیت کرنی ہے، زبان کی تربیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو تو ہو سکتا ہے ایک شخص آ کر کہے کہ یہ کیک تو بڑا اچھا ہے، تو کیا ہوگا جب کہے گا بڑا اچھا ہے تو کیا ہوگا؟ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ سارے خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بیچ میں ایسی کوئی بیوی، کوئی بہن، کوئی بھائی ایسے کہہ کے کرے وہ یہ تو ادھر سے لیا ہے، تو ماحول میں خوشی ہوگی یا پریشانی ہو جائے گی؟ پریشانی ہو جائے گی، اداسی چھا جائے گی۔ تو عزیزو، یہ زبانی ہے اور آپ کا دیکھنے کا انداز ہے کہ آپ نے کسی کی خوشی میں
खुशियों کو بڑھایا ہے آپ کی زبان سے ہی ہے نا, اور آپ کی زبان سے ہی آپ نے کچھ کہا اور وہاں پر خوشیوں میں اداسی چھا گئی. بس تو یہ ہے شاگردوں کی زبان میں فرق یہ تھا جو یسوع مسیح نے سکھایا کہ مقدس اسٹیفن ان کو پتھر پڑ رہے ہیں, مارا جا رہا ہے, سنسار کیا جا رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اے خدا ان کے گناہ معاف کر دے. بس یہ بات ہے. آج یسوع مسیح جب شاگردوں کو بھیجتے ہیں آسمان پر جا رہے ہیں, ہم نے پینافلیکس بھی لگا ہوا ہے, اور ایمان کی ایک اور بات جو بڑی گہری ہے اس میں یہ ہے کہ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے, یسوع مسیح نے پھر انہیں کہا کہ دعا کرتے رہنا, یروشلم سے باہر نہ جانا, خدا تمہیں پاک روح دے گا. جب پاک روح دے گا تو بڑی ہمت تمہیں ملے گی, جرت پاؤ گے, اور پھر دنیا کے انتہا تک میرے گواہ بنو گے. میرے گواہ کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ میں نے سکھایا ہے اس تعلیم کو تم ہر کلچر میں, ہر خطے میں, ہر علاقے میں لے کے جاؤ گے. سب لوگوں کو جا کر میری جو تعلیم دی ہے اس کو بتاؤ گے. اور یہ تعلیم فرق تعلیم ہے جس میں دشمنوں کے لیے دعا کرنے کی بھی بات بتائی گئی ہے. جو آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں کیسا ماحول ہے, ہم بچوں کو کون سی تربیت دے رہے ہیں. یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک خاص تربیت دی, اور ایسی تربیت دی کہ ان کا ذہن کھلا, ان کے دل کھل گئی, اور ان کو خدا کے پیار کے راز سمجھ آ گئے کہ خدا نیکوں پر بھی بدوں پر بھی ہر ایک پر خدا مہربان ہے. شاگردوں نے بھی یہی سوچا کہ خود مہربان ہے, کسی کو نہ مارنا ہے نہ برا بھلا کہنا ہے, جو کام ہمیں ملا ہم وہ کرتے جائیں گے. اور عزیزو آج ہم نے بھی یہی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم کیسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, خاندانوں میں کیسے تربیت کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. بچوں میں ماں باپ میں کتنا فاصلہ ہے, ڈسٹنس تو نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ کا ہو سکتا ہے دھیان سارا روپے پیسے میں ہو, یا کوئی ایسا گھر ہو جس میں اکثر رشتہ داروں کی برائیاں کی جاتی ہیں, یا نہ بھی برائی ہو تو برائیاں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ اس میں یہ برائی اس میں وہ برائی. یا کئی خاندان ہیں اس میں گھر میں ہمیشہ اچھی باتیں کی جاتی ہیں, گھر میں ہمیشہ عزت سے بلایا جاتا ہے آپ کہہ کے, اور اس طرح کی عادت ہے, روایت ہے. وہاں پر ماحول فرق ہے. جہاں پر ماحول فرق ہے وہاں پر خدا کا راج ہے, اور خدا کا جہاں راج ہے وہاں محبت کی زبان ہے, وہاں معافی ہے, وہاں کلچر اس گھر کا کلچر فرق ہے, تربیت فرق ہے. وہاں چیزیں چھپائی نہیں جاتی اور دھوکے نہیں دیے جاتے. وہاں پر لوگ صاف گو ہوتے ہیں, ہر چیز بیان کرتے ہیں, جیسے شاگردوں کو یسوع مسیح نے ہر چیز بیان کی, بتائی بات. اور ہم آج اپنے ایمان کی آخری بات آج کی عید میں یہ دیکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو پہلی تلاوت میں بتایا گیا کہ 2 شخص وہاں موجود ہوئے. انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ تم یسوع کو اوپر آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہو, یہی یسوع دوبارہ آئے گا, یہی یسوع دوبارہ آئے گا. اور ہم رسولوں کے عقیدے میں یہی پڑھتے ہیں کہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا, واپس آئے گا, وہ واپس آئے گا. جو آئیں آج ہم اس عید کے موقع پر ایک نیا عہد کریں, شاید ہم ایک نئی زبان سیکھیں, وہ زبان جو محبت کی ہو, جس میں اور ہر ایک کے لیے بھلا چاہیں, ہر ایک عزت کریں, ہر ایک کے خیر خواہ بنیں. اور اگر ہم چیزوں کو چھپاتے اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, آئیں ہم خدا سے دعا کریں کہ اس میں بھی ہم سچائی کی طرف آئیں. اور جو یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ دعا کرتے رہنا اور خدا تمہیں پاک روح دے گا. اگلا اتوار کون سی عید ہم نے منانی؟ عید پینتیکوست, ٹھیک ہے, روح القدس کے رسولوں پر نازل ہونے کی عید. یہ وہی عید ہے جس کا یسوع مسیح نے اشارہ کیا ہے. شاگرد اس ہفتے میں بہت دعا کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے, اور جب پاک روح نے ملے گا انہیں ساری سچائی کی سمجھ آ جائے گی, ان کے ذہن کھل جائیں گے, وہ فرق زبانیں بھی بولیں گے. اگلے اتوار کو بھی زبانوں کی بات ہے, اور وہ اب جرت کے ساتھ یسوع مسیح کی باتیں دنیا کو بتاتے ہیں.
आइए हम अपने अपने घरों में दुआ करें। इस हफ्ते में ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें, अपने घरों में अपने ख़ानदान के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर ईद पेंतिकोस का नवीना करें, ईद पेंतिकोस का नवीना करें, ताकि जब पाक रूह हमें भी मिले हम खुदा की मोहब्बत के राज़ों को समझें और अपने अंदर नई ज़ुबान पैदा करें, मिठास वाली ज़ुबान, मिठास वाली ज़ुबान जिसमें लोग करीब आ सकें और हर जगह पर अमन हो और सलामती हो। मेरी दुआ है खुदा आपको मुझे सबको बरकत दे, ताकि हम इस हफ्ता लगातार दुआएं करते रहें और आने वाली ईद की तैयारी करें, ताकि आने वाली ईद और ये हफ़्ता बल्कि हम सब के लिए तब्दीली का हफ़्ता हो, घरों में अमन और सलामती का हफ़्ता हो, नई तरबियत का हफ़्ता हो, घर में नया माहौल बनाने का हफ़्ता हो, और खुदा करे आपके घर हमेशा खुदा की बरकतों से भरे रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से।